ایک حرف ریپیٹ ہو رہا ہے، 2 مرتبہ آیا ہے، اور وہ ہا جو ہے وہ 2 مرتبہ آ رہا ہے، تو یہ اس وجہ سے غیر صحیح فعل ہے. اور غیر صحیح فعل کی وہ قسم جس میں حرف ریپیٹ ہو جائے اسے مضاعف کہتے ہیں. اب دوسری چیز یہ کہ باب کون سا ہے؟ مادہ ہم استعمال کریں گے باب تفعیل میں. ماضی باب تفعیل کا فعل اور مضارع یفعلو. ہاں جی، اب ہم اس میں فاعل لام کی جگہ پر مادہ پھینکتے ہیں، صاد، ہا اور ہا. جی حرکات اب جو لگی ہوئی ہیں وہ بنیں گی صححا، اور مضارع میں جب ہم اسے لے کے جائیں گے تو یہ آپ کا بن جائے گا یصححو. صححا یصححو تصحیحا، صحیح کرنا. اب ہم فعل امر بنانا چاہتے ہیں. فعل امر مضارع سے بنتا ہے، تو مضارع کا صیغہ کیا ہے جی آپ کا؟ حاضر کا پہلا صیغہ تصححو. پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو ہم نے اخف کرنا ہے. لام کلمہ پر آنے والی پیش جو ہے وہ ساکن ہو جاتی ہے، تو یہ آپ کا بن گیا تصحح. دوسرا سٹیپ علامت مضارع ہٹا دیں. اگر پڑھا جائے تو فعل امر تیار ہے، پڑھا جا رہا ہے اس لیے کہ پہلا حرف ہی آپ کا حرکت والا ہے، تو یہ بن گیا صحح. تو صحیح کر. اچھا، صحیح جو ہے یہ آپ کا فعل اور فاعل ہے. اب آگے ہے تو صحیح کر. کیا صحیح کر؟ مفعول چاہیے آگے، تو مفعول جو ہے وہ میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. الترکیبات. لفظ دیکھیں، آتن آتن، الف لام لگ گیا تو آتو اور آتی، دو اس کی اعرابی حالتیں ہوں گی. الترکیبات حالت رفع ہوگی، اور الترکیباتی نصب یا جر. تو مفعول مجھے چاہیے، مفعول نصب میں ہوتا ہے، تو یہ الترکیباتی نصب ہے. اچھا اب دیکھیں، آپ کا ہا ساکن ہے، لام ساکن ہے، لیکن چونکہ تا حرف شمسی ہے لہٰذا لام پڑھا نہیں جائے گا پہلی بات. تو اب اس کو ہم نے اس تا کے ساتھ ملانا ہے، اور یہ جو شد والا حرف ہوتا ہے وہ حرف ریپیٹ ہو رہا ہوتا ہے. پہلی مرتبہ وہ ساکن ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ حرکت کے ساتھ ہوتا ہے، تبھی شد آتی ہے نا اس پہ. یعنی آپ نے کہا ربی یسر، تو یسر کے معنی کیا ہے؟ یا زبر سین ساکن یس اور سین زیر، یعنی پہلی مرتبہ اس پہ سکون ہوتا ہے اور دوسری مرتبہ اس پہ حرکت ہوتی ہے. تو اب یہاں پر بھی دیکھیں، آپ جب تر کی بات کر رہے ہیں تو پہلا تا ساکن ہے، دوسرے تا پہ زبر آ رہی ہے. ہا بھی ساکن، پہلا تا بھی ساکن، دو ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ملانے کے لیے پہلے ساکن کو زیر دے کے آگے ملایا جاتا ہے. تو آپ اسے کہیں گے صحیح ترکیباتی، ترکیبات کو صحیح کر. کون سی ترکیبات جی؟ اب الترکیبات کو بنا دیا انہوں نے موصوف، اور آگے اس کی صفت لے آئے التالیہ. تلا یتلو ہم نے کیا تھا مادہ پیچھے آنا، اس سے تالن لفظ آپ کے سامنے آیا تھا، آنے والا. تالن جو ہم نے آپ کو یاد ہوگا اس میں منقوص کیا تھا، حالت رفع ہے. اب دیکھیں، اگر آپ نے زیر زبر پیش کو اعراب ماننا ہوا ہے تو آپ کبھی بھی اس تالن کو حالت رفع ماننے میں تیار ہی نہیں ہوں گے. دو زیریں آ رہی ہیں اور یہ رفع کیسے ہو سکتا ہے؟ اس میں منقوص کسے کہتے ہیں؟ اس میں منقوص وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے پہلے زیر ہو. قاضی، تو اس کو پھر یعنی اس میں منقوص کو جب آپ حالت رفع میں شو کرتے ہیں نا تو دو زیر کے ساتھ شو کرتے ہیں. قاضن یہ حالت رفع ہے، اور حالت نصب اس کی کیا ہوگی؟ تالین، وہ اسی طرح نارمل جو قاعدہ ہے. اور حالت جر بھی بالکل جو رفع ہوتی ہے وہی حالت جر ہوتی ہے. تالن یہ حالت رفع ہے، آنے والا. اب تالن آنے والا ہے تو آنے والی کیا ہوگی؟ تالیتن. اس میں اعراب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تالیتن تالیتن تالیتن. تو تالیتن الف لام داخل ہو گیا تو التالیت رفع، التالیت نصب اور التالیتی جر. اب چونکہ یہ صفت بن رہی ہے الترکیبات کی، تو الترکیبات ہم اعرابی حالت میں بنا چکے ہیں حالت نصب میں، لہٰذا صفت بھی حالت نصب میں ہوگی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں التالیتا ہے، حالت نصب استعمال ہوئی ہے. اب ایک سوال جو ذہن میں کھٹک رہا ہوگا کہ موصوف صفت میں تو مطابقت ہوتی ہے، تو اعراب میں مطابقت تو نظر آ گئی آپ کو. آپ کہیں گے نظر نہیں آ رہی ہمیں، کیونکہ نظر تو آپ کی زیر اور زبر پہ ہے، لیکن وہ الترکیباتی یہ نصب جمع سالم مؤنث کی نصب ہے اور یہ واحد مؤنث اسم کی نصب ہے. دونوں معرفہ، الف لام اس میں بھی داخل ہے، الف لام اس میں بھی داخل، دو پہلو کور ہو گئے. اب دو رہ گئے، تو جس صورت میں وہی رول، اگر آپ کا موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کی صفت واحد مؤنث آتی. تو دیکھیں تمام رولز اپلائی ہو گئے. تو صحیح ترکیبات تالیتا، آنے والی ترکیبات کو صحیح کر.